أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن علي بن أبي طالب يا علي أنت قسيم النار والجنة. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کی شان میں ایک بہترین حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی تو جنت اور جہنم کا مقسم ہے، تو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا سن تو لیتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن یہ لفظ پر حدیث موقوف نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ملتا ہے۔ اس کے مفہوم کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کی تقسیم علی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی بتانا چاہتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جنت اس کی مشتاق رہتی ہے۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ اس لیے قسیم النار والجنہ کا مقصد ہی یہی ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں کہ علی جنت اٹھا کر جنتیوں کے ہاتھ میں دے گا، جہنم کو اٹھا کر جہنمیوں کے ہاتھ میں دے گا، یا جہنمیوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا، نہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے، علی کی محبت اور علی کی سیرت معیار ہے جنت اور جہنم کی۔ اگر وسعت قلبی سے دیکھا جائے تو ایک فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص 1000 سال سفر کرے، 1000 سال کی مسافت طے کرے، جتنا سفر وہ طے کرے گا وہ مولا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کا احاطہ شمار ہوتا ہے۔ اتنا لمبی جنت ہے کس کی؟ جنت علی والوں کی ہے، علی کے محبین کے لیے ہے، علی کی سیرت پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر آگے نبی کا فرمان سامنے آ جاتا ہے، نبی محترم فرماتے ہیں حضرت نوح کی زندگی کے برابر زندگی ہو، لمبی زندگی خدا تمہیں عطا کرے، کوہ احد جتنا سونا راہ خدا میں بلا معاوضہ خرچ کر دو، ہر سال پیدل حج پہ جاؤ، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے حاجیوں کے پیروں کے تلے روندے جاؤ۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اگر آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ لم تکن فی قلبک محبت علی ابن ابی طالب لم تشم رائحۃ الجنہ، اتنا کرنے کے باوجود، اتنا محنت کرنے کے باوجود، حاجیوں کے پیروں تلے روندے جانے کے باوجود، اگر تیرے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں، جنت تو جنت، خوشبو کا ایریا ذہن میں رکھنا، جنت تو جنت، جنت کی خوشبو بھی تو سونگھ نہیں سکے گا۔